بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ جاری ہے اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے ہیں انبیاء کے سلسلے کی آمد کے وقفے کے بعد، ان تقولوا یبین لکم، اور وہ واضح فرماتے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل، انبیاء کی آمد کے سلسلے کے وقفے کے بعد۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم علیہ السلام کے درمیان کا دور فترت کہلاتا ہے، ایک وقفہ آ گیا 6 صدیوں کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی 6 صدیوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور اب حضور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کو کہا جا رہا ہے فترت، یعنی وقفے کا آ جانا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے یقیناً صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ رسولوں کی آمد کے وقفے کے بعد تم پر واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، مراد ہمارے احکامات۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، مراد عذاب سے ڈرانے والے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے۔ بنی اسرائیل نے اعراض کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور قتال سے فرار اختیار کیا، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بیان اب ہمارے لیے بھی ہے کہ شریعت آج ہمارے پاس ہے اور اس کے نفاذ کی ذمہ داری، اس کی جد و جہد کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر، اور ہماری سبق آموزی کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ بات بالکل شروع سے ہمارے سامنے مستقل مطالعے میں آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ نبوت کا سلسلہ بھی صدیوں بنی اسرائیل میں رہا، بڑی بڑی بادشاہتیں بھی ان کو عطا ہوئیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ان کے بعد جناب طالوت۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس دور کے اعتبار سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، ہم پڑھ چکے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے فرما دی ہے، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے مت لوٹو ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے تھے، اس کے بعد تورات عطا ہوئی، اور تورات کتاب ہے شریعت کی، اور شریعت اس لیے عطا کی کہ اس کو نافذ کیا جائے، اور اس کے نفاذ کے لیے خطہ زمین کی ضرورت تھی، تو فلسطین کی طرف جانے کی ضرورت پیش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی تم ادھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا اور یہ خطہ زمین ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا، یہ تعلیم ان کو عطا کی جا رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک وہاں ایک بڑی زبردست قوم ہے، یعنی ڈر لگتا ہے، بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، ایک مشرک قوم وہاں پر قابض تھی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ گھر بیٹھے آن لائن آرڈر پلیس کر دیں اور ہمیں زمین مل جائے، یہ چاہ رہے ہیں، وہ نکل جائیں اور ہم آ جائیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، قتال کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ سہل پسندی کا شکار ہو گئے اور فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن دونوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر دروازے کی طرف سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ۔ یہ 2 افراد کون ہیں؟ ایک یوشع بن نون ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور بعد میں نبی بھی بنے ہیں، اور دوسرے کالب بن یقنہ، یہ کالب بن یقنہ جن کے نام مفسرین نے نقل
کیے تو ان دو حضرات نے کہا، قوم کو ترغیب دلائی کہ چلو اور آگے سے حملہ کر کے داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو ہمت دلا رہے ہیں اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھنے کی. اسباب اختیار ضرور کرتا ہے بندے مومن، مگر نگاہ مسبب الاسباب پر رکھتا ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں اس میں موجود ہیں ہم وہاں کبھی بھی ہرگز داخل نہ ہوں گے. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب تم دونوں جاؤ اور لڑو. انا هاهنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ ہے جو انہوں نے بزدلی کا اظہار کیا اور کورا جواب دے دیا اور قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے سے فرار اختیار کیا. آگے ذکر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب بے شک میں اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی یعنی ہارون کے، بس ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے، مراد فیصلہ فرما دے. یہ بڑے دکھے دل سے انہوں نے اللہ کے سامنے التجا رکھی ہوگی. قوم نے کورا جواب دے دیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب دے دیا. دو رسول موجود ہیں، جماعت نے انکار کر دیا، جماعت میسر نہیں آئی، غلبہ دین کا کام نہ ہو سکا. غلبہ دین کا کام منظم جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہاں بدر کا میدان اس سے قبل کی باتیں ہو رہی ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا جو بھاگ لیے تھے، آپ حکم دیجئے، اللہ آپ کو آپ کی آنکھوں کو ہمارے ذریعے ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اور پھر میدان بدر میں اترے صحابہ اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال رہی. آج بھی نکتہ یہ ہے دو رسول موجود ہیں، جماعت نے انکار کر دیا، کام نہ ہوا. غلبہ دین کی جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے منظم جماعت کا ہونا، ڈسپلن جماعت کا ہونا. جناب طالوت کا واقعہ بھی ہم نے دوسرے پارے میں پڑھ لیا تھا، ذہن میں لے آئیے گا اس کو. تو منظم جماعت ہوگی، ایک امیر کی اطاعت میں چلے گی تو غلبہ دین کی جد و جہد کا معاملہ آگے بڑھ سکے گا واقعتاً. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال کے لیے. اللہ اکبر. یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. وہاں بھی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی مگر صحرا کے اندر بھٹکتے پھریں گے. 40 سال تک کا معاملہ رہا. فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس اے موسیٰ تم نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو. یہ 40 سال گزرے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام ان کی وفات کا معاملہ ہو گیا. پھر یوشع بن نون تھے، ان کا بھی وفات کا معاملہ ہوا. پھر سموئیل نبی کا دور آیا اور پھر وہ طالوت والا واقعہ جو 40 برس کے بعد معاملہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے غلبہ عطا فرمایا، مگر جب انکار کیا تو 40 برس سے زمین میں صحرا میں بھٹکتے چھوڑ دیے گئے تھے. اس کے بعد 5واں رکوع ہے اور اس رکوع میں بھی 2 بھائیوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. پچھلے رکوع میں ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جیسے بھائیوں کا ذکر، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے لیے محنت کرنے والے تھے اور آپس میں محبت بھی رکھتے تھے. مگر اگلے رکوع میں حابیل و قابیل کا واقعہ ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر جن کے درمیان ایک اختلاف رائے، جھگڑا اس کی شکل اختیار وہ کر گیا اختلاف رائے، اور اس کو طے سے کرنے کو کہا گیا کہ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا. یہ واقعہ ہے جو اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. البتہ اس واقعے میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو حسد کا مارا بھائی اپنے بھائی کو قتل تک کر ڈالتا ہے. اس حسد کی بیماری کا اظہار ہو رہا ہے اور ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے جنہوں نے حسد کیا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس پس منظر میں اگلی آیات ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قربانی کیا شے ہے؟ اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ. اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی کھا جاتی، جیسے پچھلے ادوار کا ذکر اشارتاً پہلے آ چکا. خیر ہوا یہ تھا کہ نزاع کا معاملہ پیدا ہوا، جھگڑے کا معاملہ پیدا ہوا دونوں بھائیوں میں، حابیل اور قابیل میں، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور اس کی شکل یہ بنی کہ قربانی پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا، جس کی قبول نہیں ہوگی وہ ناحق پر ہوگا. ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول کر لی گئی دوسرے کی قبول نہ کی گئی. قال لاقتلنک، تو اس نے دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا.
یعنی حابیل کی قبول ہو گئی، وہ حق پر تھا. قابل نہ مانا، اس نے کہا کہ میں تجھے، حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین ہی سے قبول فرماتا ہے. قربانیوں میں تقوی مطلوب ہے. یہ جو ہمارے یہاں قربانیاں ہوتی ہیں نا بقر عید کے موقع پر، اللہ قبول فرمائے، مگر اب تو فوٹو سیشن سے آگے، ویڈیو سیشن سے آگے باقاعدہ لوگوں کو ٹائمنگ دی جاتی ہے کہ اس ٹائم پر آ کر آپ ہمارے جانور دیکھیے گا، ایک دکھاوا نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے. یہ غلط چیزیں ہیں. تقوی مطلوب ہے، تقوی کی کیفیات ہونی چاہیے، خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، رضا الہی پیش نظر ہونی چاہیے. یہاں بھی ذکر آ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف قبول فرماتا ہے متقین سے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، حابیل کہتا ہے اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. کیا مطلب؟ میں پہل نہیں کروں گا، میں اس برے کام کے اندر پہل نہیں کر سکتا. ہاں، اپنا دفاع کرنا الگ شے ہے. ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں تو اپنی جان کی حفاظت میں بندہ اگر دفاع کرتے کرتے قتل ہو جائے تو وہ شہید قرار پائے گا ایک درجے کا، تو دفاع کرنا اپنی جگہ پر. البتہ حابیل کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری جان کا درپے نہیں ہوں گا، میں پہل نہیں کروں گا. یہ کس قدر گھناؤنا جرم کا معاملہ ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمیک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پس تو جہنم کی آگ والوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یعنی اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ یہ بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اپنے بھائی کو اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی. اور یہ جو نقطہ آیا کہ میرے گناہ کا بوجھ اور تیرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر پڑے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک شخص ناحق قتل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر جاتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جو ناحق قتل جیسی کسی بری رسم کو شروع کرتا ہے تو بعد کے دور میں بھی گناہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہم صدقہ جاریہ تو سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک عذاب یا گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قابیل نے پہلا ناحق قتل کیا تھا انسانیت میں، قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا. یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب کیا ہوا؟ قابیل قتل کرنے پر آمادہ ہوا چاہتا ہے. یکدم تو معاملہ نہ ہوا، بھائی ہے، خوف بھی کچھ اللہ کا ہوگا، اور بھائی نے توجہ بھی دلائی ہے یعنی حابیل نے، اور بھائی کا رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے. مگر کیا کریں، نفس کی خواہشات غالب آ گئیں اور حسد بھائی سے جو تھا وہ حسد جیسا جرم غالب آ گیا اور قتل کر ہی بیٹھا. فرمایا جا رہا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا، پس اس نے اس بھائی کو قتل کر ڈالا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. ایک اندرونی کشاکش چل رہی تھی، خوف خدا بھی آ رہا ہوگا، بھائی کا رشتہ بھی ہے، لیکن نفس کی اکساہٹ کا معاملہ اور حسد کی جلن کی بات بھی آ رہی ہے. اس کشاکش کا نتیجہ نکلا کہ بہرحال قتل کر ڈالا اس نے اپنے بھائی کو. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو ریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. پہلا قتل تب کیا کرنا ہے، لاش کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے. ایک کوے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس نے کوریت کر دکھایا، ہو سکتا ہے کوا مرا پڑا ہو، اور کوریت کر دکھایا کہ ایسے لاش کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا جائے. کیا انسان کی کمزوری بے بسی کے کوے کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے اس کو. آگے سنیے، قال یا ویلتا اعجزت ونکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، اس نے کہا ہے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. فاصبح من النادمین، بس وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب ندامت کا کیا فائدہ، اب تو اپنے بھائی کو قتل کر بیٹھا، قاتل بھی ہو گیا اور عذاب جاریہ کا دھندا بھی یا کہیں اس کے کھاتے میں سلسلہ بھی شروع ہو گیا. من اجلی ذالک، اس وجہ سے كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا یعنی طے کر دیا کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا.
اچھا، ایک تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کی عبرت کے لیے، دیکھو حسد بھائی کو بھائی کے قتل پر لے آیا، آج تم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کر رہے ہو، تم بھی ظلم و جبر کی انتہا پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، ان کو بھی بتا دیا گیا اور ہمارا دین بھی اس کی رہنمائی دے رہا ہے، ایک قتل کسی کا ناحق کرنا، نہ جان کے بدلے قتل ہے، نہ فساد کے بدلے قتل ہے، ناحق قتل اگر ایک انسان کا ہو رہا ہے تو گویا اس قاتل نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ کیوں؟ انسانیت نام ہے احترام انسانیت کا، انسانیت نام ہے احترام انسانیت کا، یہ احترام ختم تو انسانیت ہی ختم۔ ایک قتل ناحق ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور یہاں ایمان والوں کی بات نہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے دین کا ورژن ہے، ورڈکٹ ہے انسانی جان کے بارے میں۔ جی، جس کسی کو مسلمانوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو، مسلمانوں کی تعلیم کو دیکھے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ غلط کام کرتے تو ان کے غلط کام کو کنڈیم کرنا چاہیے، نہ کہ اسلام و فوبیا کا شکار پورے اسلام پر الزام تراشیاں شروع کر دیں اور اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے اور سازشیں کریں ان کے خلاف، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حوالے سے انسانیت کی قدر کرنا، انسانوں کے کام آنا، ان کی جان بچانے کی فکر کرنا، یہ سب خیر کے کام ہے۔ ایک کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان کے بچانے کے مترادف ہے۔ یہ قرآن پاک کا ورژن ہے انسانی جان کے بارے میں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے۔ محاربہ جنگ سے ہے، اور اسلامی ریاست کے خلاف اگر کوئی سازشیں ہیں تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف بات ہے۔ اس تعلق سے ایک رہنمائی عطا ہو رہی ہے، اور شرعی سزاؤں کا ایک حصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں اور سعی کو کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اسلامی ریاست اگر قائم ہو، صحیح اسلامی اصولوں پر اسلامی ریاست قائم ہو، اس کے خلاف بغاوت و سرکشی گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے فسادی قسم کے لوگ ہوں، یا جو دوسری بات آئی زمین میں فساد مچانے والے، اکثر اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو ڈاکو ہوا کرتے ہیں، جو ہتھیاروں کو استعمال کر کے اجتماعی سطح پر لوٹ مار کرتے لوگوں کی جان کے درپے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے سرکشوں اور باغیوں و فسادیوں کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ ان یقتلوا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں، بہت سخت بات ہے۔ او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے۔ او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف جانب سے، ایک طرف کا تو دوسری طرف کی ٹانگ۔ اور او ینفوا من الارض، یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں۔ یہ چار سزائیں ہیں، ان کی تفصیل آپ کو تفاسیر میں فقہی کتب میں ملے گی۔ جرم کی شدت جتنی زیادہ، سزا بھی ویسی ہی شدید نافذ کی جائے گی۔ اور اسلامی سزاؤں کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آئیں تاکہ لوگوں کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو محفوظ رہے۔ سخت سزائیں ہیں تو ان کے ثبوت کے معاملات بھی کڑے رکھے گئے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے، لیکن جرم ثابت ہو جائے تو سزا نافذ کی جائے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے مطابق علی العنان، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہ سکے۔ فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پہلے توبہ کر لیں گرفتار ہونے سے پہلے تو معافی کی گنجائش ہے۔ البتہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو مال لوٹانا پڑے گا۔ یہ ہیں کچھ شرعی سزاؤں میں سے سزاؤں کا بیان جن کو ہم حدود بھی کہتے ہیں، اور یہ شرعی سزائیں فکسڈ ہیں اور ثابت ہو جائیں تو ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کو ہم تفاصیل میں دیکھیں گے تو اور حکمت بھری باتیں سامنے آئیں گی۔ حدود کی سزائیں کچھ ہیں جو فکس کی گئی ہیں، اور اکثر و بیشتر معاملات وہ تعزیرات کے ذیل میں آتے، جرم کی نوعیت کے مطابق وقت کا جج جو ہے وہ سزا نافذ کرے گا۔ اور سزاؤں کی حکمت کیا ہے؟ جرائم کی بے کنی ہو، لوگوں میں عبرت پیدا ہو اور لوگ جرائم سے بچیں تاکہ لوگوں کی جان، مال، آبرو وغیرہ محفوظ رہ سکے۔
چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا، اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کا ذکر ہے، چوری کی سزا کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور یہود کے جرائم کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا قرب تلاش کرو، وسیلہ کا ایک مفہوم قرب بھی، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو فرمائے تقوی اختیار کرو، خوف خدا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو جہاد بھی کرو، ایک ہے قتال جنگ وہ کبھی کبھی ہے، اور ایک ہے جہاد مستقل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کوشش، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد کوشش، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد جہاد وہ بھی کوشش ہے۔ تو تقوی اختیار کرو گے، جہاد کی کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم، جن لوگوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور اس کے ساتھ اور اتنا ہی ان کے ساتھ ہو کہ وہ اس کو قیامت کے دن عذاب کے فدیے میں دے دیں تو ما تقبل منهم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو کچھ ہوگا نہیں لوگوں کے پاس، لیکن دینا چاہیں گے بھی تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کل کی ذلت اور رسوائی ہے۔ آج مہلت عمل ہے، بندہ ایمان لا کر نیک اعمال کے تقاضے پورے کرے، تقوی اور جہاد کے تقاضے پورے کرے، اسی میں خیر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا مراد دائمی عذاب ہوگا۔ اب چوری کی سزا کا ذکر ہے، یہ بھی حدود میں شامل سزا معین ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو لوگ مساوات کی باتیں کرتے ہیں نا تو یہاں مساوات ہے، مرد چوری کرے گا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، عورت چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ باقی تفصیل ہے، یہ نہیں کہ ٹھیلے سے کیلا اٹھا لے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا مال کہ جس کی کچھ ویلیو بھی ہو، تفصیل ہے فقہی اعتبار سے، اور پھر وہ محفوظ بھی ہو اور وہاں چوری کی جائے تو اور جرم ثابت بھی ہو جائے، پھر سزا کے نفاذ کا معاملہ آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کو ان سزاؤں سے بڑی پریشانی، اللہ کرے گا اور پریشانی ہو، کیا مطلب؟ بڑے پریشان ہیں لوگ، سزائیں دی جائیں گی تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ بھائی آپ کو چوری کرنی ہے نہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہاں، وہ ڈاکوؤں کی سزا نافذ کی جائے گی تو قتل ہو جائیں گے لوگ، سولی دے دی جائے گی، آپ نے ڈاکے ڈالنے نہیں تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان تو وہ ہونا ان سزاؤں سے کہ جس نے چوری کرنی ہے، ڈاکے ڈالنے، قتل کرنا ہے کسی کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سمپل سی لاجک ہے، سمپل سی بات ہے۔ اور پھر یہ سزائیں کیوں ہیں؟ عبرت حاصل ہو تاکہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، جان مال عزت آبرو لوگوں کی محفوظ رہ سکے۔ فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ سیدھا اگر چوری کریں گے تو سیدھا ہاتھ پہلے کاٹا جائے گا، اس کی پھر مزید تفصیلات فقہی اعتبار سے کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا برا، اور عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ عبرت ہوگی نا، دو چار پر بھی نافذ ہو تو کروڑ کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ آج ہزاروں جرائم کی خبریں تو فوراً نشر ہو رہی ہیں، پورا ہفتے بھر نشر ہو رہی، سزا ایک نافذ نہیں، ایک دو مرتبہ بھی سزا نافذ ہوگی اور 7 دن اس کو نشر کر دے، پھر دیکھیں لوگوں کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ انشاءاللہ۔ یہ آبرو کا جو ذکر آ رہا ہے وہ تہمت لگانے والوں کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، سورہ نور میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جان مال عزت کے آبرو یہ بڑے اہم مقاصد ہیں ان سزاؤں کے نفاذ میں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں ادھر سزا نافذ ہو گئی تو وہ تو نافذ ہوگی، جرم ثابت ہوگا، سزا نافذ ہوگی، پھر توبہ کر لے تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں جانتے، الم تعلم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دو، جس کو چاہے بخش دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے نبی صلی اللہ اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں،
وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. یہ ہے منافقین. یہود میں سے بھی منافقین کچھ ہوئے, زبان کا دعویٰ تھا, دل میں ایمان نہیں تھا. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, اور وہ جو یہودی ہوئے, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ, وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ جاسوس ہیں دوسری جماعت کے جو ابھی آپ تک نہیں آئے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ, وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے صحیح معنوں سے, وہی زبان کو مروڑ کر باتیں کرنا. اور فرمایا کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا, کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو. پس منظر میں ایک سے زائد واقعات ہیں اور یہ کچھ یہود کے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس کو فیصلہ لینے کو آئے. ایک ذکر یہ بھی کیا گیا ان کے یہاں بھی رجم کی سزا موجود تھی, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو سنسار کرنے کا معاملہ. یہ اس میں کچھ تخفیف چاہتے تھے, کمی چاہتے تھے. تورات میں تو یہی تھی, حضور کے پاس آ گئے, شاید یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہو جائے گا. اس تناظر میں ذکر آ رہا ہے کہ اپنے مطلب کا فیصلہ تمہیں ملے تو لینا ورنہ نہ لینا. پس منظر میں واقعات کئی ایک ہیں جو تفاسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں. نیک نیت ہی نہیں تھی, اگر نیک نیت ہی ہوتی تو تورات کا حکم مان لیتے. فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے تو آپ اس کے لیے کوئی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں رکھتے. ہدایت دینا نہ دینا, گمراہ کرنے کا فیصلہ کرنا یہ اختیار اللہ کا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک کرے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے, اگلی آیات میں مزید ان کے تعلق سے کلام آئے گا. ناظرین کرام, اسی پر آج کے مطالعے کا ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آئیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, ہماری ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھیوں میں, گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں, اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل سے مکمل صحت یابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے بزرگ, ہمارے گھرانوں میں سے جو مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا, اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.